حضرات گرامی، ربیع الاول شریف آتے ہی ہر طرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار سج جاتی ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی سرکار کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ تو کسی مہینے کا محتاج ہے، نہ کسی شخصیت کا محتاج ہے، نہ کسی عہدیدار کا محتاج ہے، نہ عوام الناس کے جمع غفیر کا محتاج ہے، نہ بڑے بڑے محفل سیٹ اپ کا محتاج ہے۔ چونکہ جب رب نے اپنے نبی کا ذکر کر دیا تو کائنات پوری بھی بیٹھ جائے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ربیع الاول شریف سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، ہم اس میں پہلے سے اور زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ محبت سے، پیار سے، لگاؤ سے، خوشی کا ایک سماں بن جاتا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے۔ قرآن پاک میں بار بار مقام پہ رب نے فرمایا قد جاءکم رسول، قد جاءکم نبی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ قیامت تک آپ جب بھی اس کا معنی کریں گے تو معنی یہی بنے گا مصطفیٰ آ گئے۔ اگر صرف جاء ہوتا اس کا مطلب یہ بنتا کہ آئے تھے، ماضی تھا، لیکن قد لگایا تو ماضی قریب بن گیا۔ قد مہربان آیا تو قیامت تک اب جو بھی قد جاء کا معنی کرے گا وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آئے تھے، بلکہ وہ یہی معنی کرے گا مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ یہی میلاد ہے کہ جب جب قرآن پڑھو گے، جب جب قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ گے، بریلی کے شہنشاہ کا ترجمہ ہاتھ میں رکھو گے تو آواز یہی آئے گی مصطفیٰ آ گئے۔ قد جا، میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا حکمت والا ہے۔ میرے اللہ کو پتہ تھا رولا پڑ جائے گا، میرے اللہ کو پتہ تھا، میرا اللہ جانتا ہے کچھ آئیں گے رولا ڈالیں گے کہ وہ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا عشق دکھانا تھا، رب نے دلیل بھی دینی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا جو لکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہاں پر لوگوں نے شور بھی مچانا تھا، رب نے قد لگا دیا، اے بریلی کے امام تو لکھتا جا، قرآن پڑھتا جا کہ تیری اس کلام پہ قرآن فرمائے گا قد جاء۔ کوئی مائی کلال عشق مصطفیٰ سینے میں رکھنے کا دعویٰ کرے، پھر یہ دعویٰ کر کے دکھائے اس کا ترجمہ کہ حضور آئے تھے، ماضی کا ترجمہ کرے صحیح کہ حضور آئے تھے۔ اگر ایسا ترجمہ ہو تو پھر واقعی ایسا لگتا ہے کہ سرکار آ کے گزر گئے، لیکن ہمارے عقیدے کی پاسبانی ترجمہ کر گیا، قد لگا دیا میرے اللہ نے، ماضی قریب بنا دیا۔ تو ماضی قریب چونکہ یہ گرامر عربی والے جانتے ہیں، اس کا معنی قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جب قرآن پورا سال اعلان کرتا رہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تو پھر ہم قرآن کے تو تابع دار ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تو قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہم تو قرآن کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے حضور آ گئے ہیں تو ہم پھر برملا سینہ تان کے، چاہے گلی ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کہیں بھی کھڑے ہو، ہم تو پھر اچھی طرح زمانے کو یہ بتائیں گے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔
میری آواز نہیں، تیری آواز نہیں، تیرے میرے رب دے پیارے کتاب قرآن دی آواز ہے۔ مل کے پڑھو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کسے نو دلیل نہیں دینی، کسے نو سمجھانا نہیں، کسے نال لڑنا نہیں، کسے نال الجھنا نہیں، کسے نال پریشان نہیں ہونا، کوئی دلیل نہ منگے، ٹینشن نہیں لینی، چہرے تے پریشانی دے آثار نہیں سجانے، کسے نو سمجھانا نہیں، کسے نو الجھنا نہیں، دلیلاں دین دی لوڑ کوئی نہیں، اسی بس ایک کوئی گل جاننے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ۔ کسی کو بتانے کی ضرورت، الجھنے کی کسی کے ساتھ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے جی نہیں تو پھر آپ کو کہو بھئی نہیں تو نہ صحیح، ہم تو نہیں کہیں گے، تیرے اندر پاور ہے تو تو کہہ لے، لیکن ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں حضور آ گئے ہیں، ہمارے محبوب ہمارے درمیان آ گئے ہیں۔ میرے آقا جب چاہیں اپنے غلاموں کے ہاں تشریف لا سکتے ہیں، اس لیے کہ محبوب تو ہم سے دور گئے ہی نہیں، میرے محبوب تو ہر وقت اپنے غلاموں کے درمیان رہتے ہیں، میرے محبوب تو ہر وقت اپنے عشاق کے درمیان رہتے ہیں۔ جس نے پیار سے پکارا یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، میرے نبی نے اسی وقت آ کے اسے سینے سے لگا لیا۔ لیکن دیکھنے والی پھر آنکھ بھی تو چاہیے نا، دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے نا، دیکھنے والے دیکھ جاتے ہیں مصطفیٰ کب کرم فرما گئے ہیں۔ آج ہم پہ کرم ہی تو ہے جی، آج ہم ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کیوں ذکر کرتے ہو؟ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں کرنا تو بھائی نہ کرو، ہم کو زبردستی اٹھا کے تمہیں تھوڑا نہ مصطفیٰ کا ذکر کرانا ہے، تمہارا دل نہیں مانتا نہ مانو، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے آ کے آنکھ کھولی تو امت کو یاد کیا، میرے آقا نے آ کے آنکھ کھولی تو امت کو یاد کیا، آنکھ بند ہوئی تو امت کو یاد کیا، صبح ہوئی تو امت کو یاد کیا، شام ہوئی تو امت کو یاد کیا، دن ہوا تو امت کو یاد کیا، رات ہوئی تو امت کو یاد کیا، سفر میں ہیں امت کو یاد کر رہے ہیں، گھر میں ہیں امت کو یاد فرما رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، طائف کی وادیوں میں ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، غار حرا میں ہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں، احد پہاڑ پہ ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، طواف کعبہ میں ہے تو امت کو یاد فرما رہے ہیں، معراج کے دولہ بن رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، میرے آقا سواری پہ آ رہے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، میرے آقا مسجد اقصی میں گئے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، پہلے آسمان پہ گئے ہیں تو امت کو یاد کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ لے کر سدرۃ المنتہا تک امت کو یاد فرما رہے ہیں، پھر جب اپنے پیارے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں پھر بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ آج ہم سے پوچھتے ہو ذکر کیوں کرتے ہو؟ اور بھائی جس نبی نے آتے ہی ہمیں یاد کیا ہے پھر ہم کیوں نہ اس نبی کے آنے سے اس کو یاد کریں؟ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ نے ہر مقام پہ ہمیں یاد رکھا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم ہر وقت مصطفیٰ کو یاد کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرے نبی نے ہر مقام پہ ہمیں یاد رکھا۔ جب مصطفیٰ آتے ہوئے آنکھ کھولی رب ہب لی امتی، اے میرے اللہ میری امت، تو جس نبی نے آتے ہی ہمیں یاد کیا ہم کیوں نہ ربیع الاول شریف آتے ہی اس نبی کا ذکر کریں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے، ہم اتنا تو مصطفیٰ کو یاد نہیں کر سکتے جتنا مصطفیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں، لیکن ہم یاد کرنے والوں کی لسٹ میں نام تو لکھوا سکتے ہیں کہ ہم بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے۔ کوئی نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، کوئی نبی ایسا نہیں
جس نبی کے آنے سے پہلے اس کے چرچے ہوں، جس نبی کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے ہوں، جس نبی کے آنے سے پہلے اس کی تعریفیں کی جائیں، جس کی صفتیں بیان کی جائیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ آپ صفِ انبیاء اور رسول میں ایک ہی روشن نام نظر آئے گا کہ جس کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں رہا، ہر امت میں رہا، ہر کتاب میں رہا، ہر صحیفے میں رہا، اور ہر نبی آتا گیا مصطفیٰ کے چرچے کرتا گیا، ہر نبی آتا گیا مصطفیٰ کا ذکر کرتے گیا۔ یار انہوں نے بھی تو سرکار کا میلاد سجایا تھا، ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما گئے مصطفیٰ آنے والے ہیں، آدم علیہ السلام بھی فرما گئے مصطفیٰ آنے والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فرما گئے مصطفیٰ آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر گئے اے اللہ مصطفیٰ کو بھیج دے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ تو ہر نبی میلاد فرماتا رہا، ہر امت اپنے نبی کی معیت میں مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہی۔ ہمیں تو مصطفیٰ مل گئے ہیں، ہمیں تو مصطفیٰ مل گئے ہیں، ہمیں تو امت مصطفیٰ کا اعزاز حاصل ہے۔ جب ہر نبی مصطفیٰ کے تذکرے فرماتا گیا، ہر امت اپنے نبی کی غلامی میں مصطفیٰ کے تذکرے پڑھتی گئی۔ ہم تو ہیں ہی اس نبی کے امتی، ہم تو ہیں ہی اس نبی کے غلام۔ اگر ان کا حق بنتا ہے تو ہمارا بدرجے اولا حق بنتا ہے۔ ہم ہر وقت یہی زمانے کو بتاتے رہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فرق کیا کدے غلاما تیرے ذکر کرنے تے انہاں دے ذکر کرنے اندر فرق صرف اتنا ہے، سارے نبی اعلان فرماندے گئے ساڈے بعدوں نبیاں دا امام آن والا ہے، ساڈے بعدوں مدینے دا تاجدار آن والا ہے، ساڈے بعدوں آمنہ دا لال آن والا ہے، دکھیاں دا شہنشاہ امام آن والا ہے، غمزدہ نو سہارا دین والا آن والا ہے، یہ دا کوئی نہ بڑے انہوں سینے نہ لاؤن والا آن والا ہے، حلیمہ دی بیمار سواری نو شفاواں دین والا آن والا ہے، او دی کچی کلی نو روشن کرنے والا شہنشاہ آن والا ہے۔ ہر نبی یہ کہندا گیا، ہر امت ذکر کر دی گئی مصطفیٰ آن والے نے، مصطفیٰ آن والے نے۔ آج میرے نبی نو آیا 1400 سال گزر گئے نے، ہر سال میرے نبی دے غلام جدوں 12 ربیع الاول دا مہینہ آن والا ہوے یا چلا جائے، جدوں سرکار دا میلاد ہے اسی ایک کوئی لفظ بولنے آئے وہ کہندے گئے آن والا ہے، اسی کہنے آئے آ گئے نے، آ گئے نے۔ پھر اپنی زبانہ نو کھول لو، سینے دے تالے توڑ لو، آج بولو اس واسطے کہ اللہ دا قرآن پیا بول رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے تواڈے کولوں میرا رسول آ گیا ہے۔ اسی بلال مسجد وچ بیٹھ کے سارے زمانے نو سنانا چاہنے ہیں، ربیع الاول آ گیا ہے، ساڈے سینے سرکار دے پیار نال معطر ہو گئے نے، سرکار دے ذکر نال ممہور ہو گئے نے۔ سانو زمانہ روکدا ہے تے روک لوے، ٹوکدا ہے تے ٹوک لوے، گردناں اڑانا چاہندا ہے تے اڑا لوے، فتوے لانا چاہندا ہے لا لوے، پرچے کٹنا چاہندا ہے کٹ لوے، پر اسی کہنا نہیں مڑنا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ بڑے مل کے فلک کے
زمین کے بہارو فلک کے زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں. خوشیاں منا رہے اسی تے قرآن دی من کے خوشی منا رہے اسی تے قرآن دی گل مننی. قرآن کی فرماندہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے میرے پیارے حبیب جب بات آپ کی ہے تو لب بھی تو آپ کے ہی ہونے چاہیے. یہ اللہ کا پیار ہے جو اللہ میرا مصطفیٰ سے فرماتا ہے. بریلی کے تاجدار نے ایسے تو نہیں لکھا کہ اپنے پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں ہمارا تو بچہ بچہ پڑے گا سب سے اولا. ہن تے سکولاں چ بھی پڑھا جان لگ پیا ہے. ہن تے انگریزی پڑھن والے سکولاں چ بھی پڑھیا جاندا پیا ہے. قرآن والے مدرسے اندر تے پہلے ہی پڑھیا جا رہا سی. حدیث والی درسگاہ اندر تے پہلے ہی پڑھیا جا رہا سی. ہن جاؤ نا سکولاں چ بھی ویکھ لو ساڈے آن والے بچے بھی پہ پڑھدے نے سب سے اولا ہمارا نبی. سانو کوئی پریشانی نہیں, سانو کوئی شرمساری نہیں, سانو کوئی آر نہیں, سانو کوئی گھبراہٹ نہیں, سانو کوئی ڈر نہیں, بلکہ خندہ پیشانی نال دل دیاں خوشیاں تے تے گرائیاں نال اسی پڑھتے رہاں گے سب سے اولا. یا رسول مرحبا. تو سرکار آ گئے. ہم تو قرآن کی بات مانتے ہیں. قرآن نے فرمایا جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے اے حبیب آپ فرمائیں اپنے لبوں سے جب بات آپ کی ہے تو لب بھی آپ کے ہونے چاہیے. اے حبیب ہم بھی زمانے کو بتا دیں ہم بھی اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں. قرآن ہمارا ہوگا لب مصطفیٰ کا ہوگا. ہاں جی اس لیے کہ ہم نے زمانے کو بتانا جو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے. زمانے کا آنے والا کوئی بھی مفکر اپنی مرضی سے بول سکتا ہے لیکن قرآن نے سٹمپ لگا دی قیامت تک کوئی مائی کلال یہ کہہ نہیں سکے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب جب بھی بولے گا رب کی مرضی سے بولے گا. اپنی مرضی سے تو میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا. میرا حبیب تو تب بولتا ہے جب رب کا قرآن آتا ہے, جب رب کا فرمان آتا ہے. تو اے مصطفیٰ میرے حبیب تیرے رب کا فرمان آ گیا ہے قل اپنے لبوں سے پڑھ کے سنا دیجئے. آج ہم بھی سناتے ہیں. کیا اللہ فرماتا ہے بفضل اللہ. اللہ فرماتا ہے جب تجھ پہ اللہ کا فضل آ جائے, جب تمہارے درمیان اللہ کا فضل آ جائے وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کے رحمت آ جائے فَلْيَفْرَحُوا پھر مالک کرنا کیا ہے فرمایا پھر سینہ چوڑا کر لینا ہے, پھر خوشیاں منانیاں نے, پھر نعرے لگانے نے, پھر زمانے نو دسنا ہے کہ اللہ کا رحمت تے فضل آ گیا ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ میرا مالک بھی کتنا کریم ہے. لفظ کیڑا چناؤ فرمایا میرے مالک نے فرمایا اے بہتر ہے اس تو جڑا کچھ تسی جمع کر دے ہو. یا باری تعالیٰ پہلے تے تو یہ ذکر نہیں فرمایا کہ خرچ کرو لیکن اے اگے گل کیوں فرما دیتی ہے کہ تسی جڑا کچھ جمع کر کے رکھ دے ہو نا اس تو بہتر ہے کہ میرے یار دے خوشی اندر خرچ کرو. ہاں جی میلاد تے خرچ ہوندہ ہے کہ نہیں, لائٹاں تے خرچ ہوندہ ہے کہ نہیں جی نہ کرو کی ضرورت ہے. پتر آوے تے خرچ کریں تیرے دل دی مرضی, مصطفیٰ جان تے خرچ نہ کریں اے کیڑی گل ہوئی بھائی. سانو ہزاراں تے لکھاں پتر مصطفیٰ دے ذکر تے قربان.
ہزاراں لکھاں رشتے نبی دے قدماں تھلے آن والی خاک تے قربان. پتر آوے تے خرچ نہ کرو کوئی گل نہیں, ماں آوے تے خرچ نہ کرو کوئی گل نہیں, رشتہ دار آوے تے خرچ نہ کرو کوئی گل نہیں, لیکن ساڈا ایمان آندا ہے, ساڈا عقیدہ آندا ہے جدوں سونا آ جاوے پھر ود ود کے خرچ کرو. اس واسطے کہ رب دا قرآن پہ فرماندا ہے. ہن کوئی سوال کردا بھی اللہ دا فضل آ گیا, رب نے کیڑا فرما دیتا ہے کہ فضل مصطفیٰ آ گئے؟ فرمایا تسی قرآن سارا پڑھو آپ ہی پتہ چل جائے گا فضل کون ہے. اگر ہے ذوق سلامت قرآن پڑھی. ہاں جی اسماعیل صاحب نے کہا طرز لانی, 4-5 میں سکے گئے طرز لانی ہے. ہاں جی تو دعا کرو لگ جائے. ہاں جی تے یہ قرآن پڑھنا ہے تو پھر تسی نال ٹھڈیا ہو کے نہیں پہنا. ہن میلاد ربیع الاول آ گیا. ہاں جی میں ڈھلا پہ جاواں خیر ہے پر تسی نہیں پہنا, کیونکہ تسی چلان والے ہو. جے تسی تھک گئے تو میں تو پھر ویسے لمیا پہ جانا. ہاں جی سبحان اللہ دی صدا بلند. اللہ نے فرمایا کہ اے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد. مرحبا. اللہ کا فضل آ گیا اور اس کی رحمت. یا باری تعالیٰ تیرا فضل کی ہے, فرمایا کھول قرآن تے پڑھ. اللہ کریا کدے غلام میں بھی قرآن پڑھا تے تو بھی قرآن پڑھ, پتہ چلا سونا ہے تے کرنا کی ہے. اللہ فرماندا ہے سونے دی آن دی خوشی اندر اور کچھ کرن تو پہلا, خرچ کرن تو پہلا, باہر نکلن تو پہلا, لوگاں نوں دسن تو پہلا قرآن کھول لے. سونا آ گیا قرآن کھول لائے. جڑا سچا سچا مصطفیٰ دا میلادی ہوئے گا, جڑا سچا سرکار دا نوکر ہوئے گا, جڑا سچا سرکار دا ذکر کرن والا ہوئے گا, وہ قرآن پڑھن والا بھی ہوئے گا. یہ سونا آ گیا. سب تو پہلے کی کرنا ہے قرآن پڑھ لے. میرا اللہ فرماندا ہے میں قرآن پڑھن لگا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. آقا دے غلامہ میں ان فضل اللہ دا کیے بیان کرنا چاہنا. یا باری تعالیٰ میں پتر مل گیا تیرا فضل ہے. ہاں ہاں میرا فضل ہے, خوشی کر لے. باری تعالیٰ بیٹی مل گئی ہے تیرا فضل ہے. اللہ فرماندا ہے ہاں میرا فضل ہے, خوشی کرنی چاہیے, کنجوسی نہ کریا کر, خوشیاں منایا کر. بیٹیاں دی آمد تے خوشی منانا آمنہ دے لال دی سنت ہے. میرے آقا سونیا دولت مل جائے تیرا فضل ہے. اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں خوشیاں منا لے. سونیا آج میرے تے بارش رحمت دی آ گئی ہے, فضل ہے. فرمایا فضل ہے, اولاد بھی فضل ہے, دولت بھی فضل ہے, عزت بھی فضل ہے, کامیابی بھی فضل ہے, ہر شے میرا فضل ہے. آج جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے آ گئے ہو, نبیاں دے تاجدار دا ذکر سن رہے ہو, اے بھی اللہ دا فضل ہے. سونیا مل گیا کی کرو, فرمایا خوشیاں منا لے. سونیا پر او قرآن دی آیت اندر جڑی گل ہے او کیڑے فضل دی گل ہے. اللہ فرماندا ہے فضل تے سارے ہی نے, پر ایک فضل ہوے جڑا ہر فضل تو بلند ہے, جڑا ہر فضل تو بڑا ہے. سونیا او کیڑا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی انا ارسلناک, اسی تانوں بھیجیا ہے شاہدا, گواہ بنا کے, شاہد بنا کے, ومبشرا, مبشر بنا کے, ونذیرا, منذر بنا کے, وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ دے حکم نال, اللہ دی طرف بلان والا, داعیا الی اللہ بنا کے بھیجیا ہے. وسراجا منیرا, روشن چراغ بنا کے بھیجیا ہے. وبشر المؤمنین, اے قرآن پڑھن والے مومنا تینوں بشارت ہو جاوے, جڑا میرا نبی نبی بن کے آیا ہے,
جڑا میرا نبی رسول بن کے آیا ہے، جڑا میرا نبی شاہد بن کے آیا ہے، جڑا میرا نبی مبشر بن کے آیا ہے، جڑا میرا نبی منذر بن کے آیا ہے، جڑا میرا نبی داعین الی اللہ بن کے آیا ہے، جڑا میرا نبی سراج منیر بن کے آیا ہے، او خوشخبری ہووے او اللہ دا فضلن کبیرہ، اللہ دا بہت بڑا فضل بھی بن کے آیا ہے۔ یا نبی یا نبی مرحبا 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 یا غوث، یہ میلاد ہے۔ ہاں جی، اسی بھی پھر اس واسطے بہ گئے ہیں کی کہن واسطے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، مل گئے جڑے اجے تک نہیں آئے انہوں بھی سنی جاوے، عاشق پہ پڑھتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا، جنہوں سرکار مل گئے نے وہ ٹائم دیا کے ذکر سندا بیٹھا ہے۔ اللہ کرے سانو ساریاں نو سونے دا ذکر سنن دی لگن لگ جائے، سارے عاشقوں پر ٹائم دیا کرو، اس واسطے کہ اسی اللہ دے حبیب دے فضل دا ذکر کرنا ہے۔ مل گئے چاہیے فضل رب، اے میرے اللہ دا فضل ہے، مصطفیٰ دی ذات سونیا فضل دی سمجھ آ گئی، ہن تیری رحمت کیے۔ اللہ فرماتا ہے ویسے تے ہر شے میری رحمت ہے، صبح شام گناہ کردا پیاں پردے پائی جانا اے بھی میری رحمت ہے، جھوٹ بولنا ہے ننگا نہیں ہونا اے بھی میری رحمت ہے، حرام کھائی جانا ہے پر چہرہ بگڑدا نہیں اے بھی میری رحمت ہے، صبح شام عزت نال زمانے دے سامنے حاجی بن کے، قاری بن کے، مولانا بن کے، فاضل بن کے، نمازی بن کے، حاجی غلام رسول بن کے، حاجی ثناء اللہ بن کے زمانے دے سامنے پیا جانا ہے، تیری عزتاں تے پردے پر رکھی جانا اے بھی میری رحمت ہے، پر ایک میری رحمت ہر رحمتاں دی سردار ہے، او دی ذکر مسلمانہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ قرآن اندر فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے اللہ نے فرمایا سونیا میں رب العالمین تسی رحمت للعالمین، پتہ چل گیا فضل بھی میرا نبی ہے، رحمت بھی میرا نبی ہے، میں خوش کیوں تو خوش کیوں ہے، ساڑے گلی دا بچہ بچہ خوش کیوں ہے، اس واسطے سونا فضل بھی بن کے آ گیا ہے، رحمت بھی بن کے آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو میرا فضل آ جائے، جدو میری رحمت آ جائے پھر چپ نہیں بہنا، پھر للکار کے بھی دسنا ہے، پھر جھوم کے بھی دسنا ہے، پھر جھنڈا کٹ کے بھی دسنا ہے، نعرہ لا کے بھی دسنا ہے کہ حضور آ گئے۔ تھک گئے ہو یار اچھی بار نہ پڑھو حضور آ گئے، سارے دی آواز ہے تو جمعہ مبارک قبول ہو جائے گا۔ حضور اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں،
جنوں جنوں غم میں جنوں جنوں پریشانی ہے میں گزشتہ جمعۃ المبارک تے بھی عرض کی تھی آمنہ بلال دی تشریف آوری تے کائنات ذرہ ذرہ خوش ہوئے عرش والے بھی خوش ہوئے نے فرش والے بھی خوش ہوئے نے مشرق والے بھی خوش ہوئے نے مغرب والے بھی خوش ہوئے نے شمال والے بھی خوش ہوئے نے جنوب والے بھی خوش ہوئے نے یتیم بھی مسکین بھی بے آسرا بھی سہارا دار بھی امیر بھی غریب بھی شہنشاہ بھی رعایا بھی پیر بھی مرید بھی کائنات ہر رشتہ خوش ہو گیا ہے اس واسطے کہ ان دل تے سہارا آ گیا ہے اور خبردار انہیں آکھ ساڑے بل نہ چکنا پہلے تے کہہ سکتے سو تو کون بچائے گا ساڑے بل جواب نہیں سے انہوں بول کے تے ویخ تینوں کون بچائے گا اسی للکار کے کماں گے مدینے والا آ گیا ہے ان سونا بچان والا آ گیا ہے دنیا چ بھی بچائے گا آخرت چ بھی بچائے گا قبر چ بھی بچائے گا پل صراط بھی بچائے گا حوض کوثر تے بھی بچائے گا جنت چ بھی پہنچائے گا پھر کہہ دینا حضور آ گئے الحمدللہ حضور آ گئے اور سرکار آ گئے نے تے پھر عاشقاں دے چہرے کھل جانے چاہیے ہاں جی اور کھلے نے الحمدللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ سارے بولو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ ارے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والوں کے ہاں جی انداز نرالے ہوں گے ہاں جی جب سرکار کی غلامی میں نماز کی بات آئے گی تو مصطفیٰ والے کا انداز حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہتے ہوئے مصلی پہ آ جانا ہے ہاں جی جب مصطفیٰ والے کی بات آئے گی اس کا انداز نرالا ہوگا کب جب قرآن پڑھا جائے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا مصطفیٰ والے کا انداز نرالا کیسے ہے جب سرکار کا ذکر ہوگا تو دل باغ ہو جائے گا شاد ہو جائے گا مسرور ہو جائے گا دل کرے گا کب کب وہ وقت آئے گا جب جب مصطفیٰ کا ذکر ہوگا سجاؤ گلیاں محلے اور سارے زمانے کو بتا دو مصطفیٰ آ گئے ہمیں کسی سے پریشان ہونے کے ہاں آپ لوگ وقت بڑا ضائع کرتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور وہ وقت یہ زمانے کو بتانے کے لیے حضور آ گئے بس حضور آ گئے آئے نا جی حضور ہم سب کے حضور آئے ہیں انشاءاللہ ہمارے حضور آ گئے اور ہمارے حضور ہمیں سنبھالنے آئے اور ہمیں گناہگار سے نکال کر نیکوکار بنانے کے لیے آئے ہیں بے نمازی سے نکال کر نمازی بنانے کے لیے آئے ہیں ان پڑھ سے نکل کر قاری قرآن بنانے کے لیے آئے ہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں نفرتوں عداوتوں سے نکال کر محبتوں میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں اور بے وفائیوں کے تاج مٹا کے وفادار بنانے آئے ہیں جھوٹ کی لعنتوں کے توق گلے سے نکال کر سچوں کے صف میں شامل کرنے آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آمنو میں مصطفیٰ والا ہے آمنو میں مصطفیٰ والا ہے اور مصطفیٰ والے کا کام جھوٹوں میں نہیں ہو سکتا مصطفیٰ والا جب بھی کھڑا ہوگا وہ سچے لوگوں کی صف میں ہوگا وہ صدیقین کے صف میں ہوگا آئیے اپنے نبی کی تعلیم سے وابستہ ہو جائے گی میں ہر پچھلے سال بھی یہ عرض کی تھی اور شاید درس میں بھی اور ہر سال میں راب و ممبر سے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی بات ہوتی ہے 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت کا دن ہے کون سا ہم سب جانتے ہیں اس دن کیا ہوا سرکار آئے اندھیرے مٹانے کے لیے کفر کو تالے لگانے کے لیے شیطان کو بھگانے کے لیے رحمان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تو 12 ربیع الاول کو عاشق مصطفیٰ کو کیسا ہونا چاہیے بتائیے ذرا کیسا ہونا چاہیے کوئی جواب نہیں ہے عاشق مصطفیٰ کو کیسا ہونا چاہیے اسے مصلی پہ سجا ہونا چاہیے
اس کے لب پہ درود و سلام کا گجرا ہونا چاہیے، اس کے لبوں پہ قرآن کی آیت سجی ہونی چاہیے، اس کا سر سجدے میں جھکا ہونا چاہیے۔ کوئی پہاڑی سے اس کا کام نہیں ہے، کوئی بازاروں میں پھرنے سے اس کا کام نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو لے جانے سے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، نہ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے، نہ 12 ربیع الاول کو یہ انداز عاشقوں کا ہے، دوسرے لوگوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اہل سنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جو پہاڑی لگائے پہاڑی دیکھے، وہاں پر جو بے حیائی رواج ہو، وہاں پر عورت بے پردہ آئے، وہاں پر نوجوان وہ بے حیائی کرنے جائے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی تعلق آپ کا؟ بڑی آواز ڈھیلی آئی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہم پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو سرکار کا میلاد سجانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو سرکار کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سرکار کا ذکر بے حیائی میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بیٹی جب بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، بس اتنی بات بتا دیں، میری بات ختم، کیا آمنہ کا لال راضی ہوگا؟ ساروں کی آواز نہیں آئی، آمنہ کا لال راضی ہوگا؟ کیا اللہ کا فضل ملے تو بے حیائی ہونا چاہیے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب میرا فضل رحمت مل جائے تو بے حیا بن جاؤ؟ کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو پہاڑیوں پہ جا کے نہ رب راضی ہوگا نہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ پتہ نہیں کس بے وقوف نے یہ عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ پہاڑ کی صورت میں دیا ہے۔ ہاں جی، پتہ نہیں کس بندے نے یہ انداز نکالا ہے اور اس کو اہل سنت میں اٹیچ کیا ہے، پتہ نہیں کس بندے نے۔ ہم تو اس بندے کو تلاش کر رہے ہیں، وہ مفتی اعظم ہند و سندھ ہمارے پاس بھی آ جائے اور ہمیں بھی بتا دے کہ سرکار کا میلاد یا سرکار کے ربیع الاول میں پہاڑی کا کوئی دستور ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیک بناتے ہیں، اوپر گنبد بنا لیتے ہیں، اوپر کعبہ شریف بنا لیتے ہیں، اوپر سرکار کا نام لکھ دیتے ہیں، پھر چھریاں بھی چلا لیتے ہیں۔ خود ہی سرکار کا نام لکھتے ہو پھر خود ہی مٹاتے ہو، کون سے عاشق ہو بھائی؟ پہاڑی کے اوپر سرکار کا مٹی سے روزہ بناتے ہو پھر اپنے ہاتھوں سے گرا دیتے ہو۔ اگر کوئی گستاخ رسول کہہ دے میں سرکار کا روزہ گرانا چاہتا ہوں، آنکھیں نکال کے کہتے ہو نکال دوں گا، جب 12 ربیع الاول تو خود گنبد بنا کے ہاتھوں سے مٹاتے ہو، اپنی آنکھیں کیوں نہیں نکالتے؟ یہ کب سے جائز ہو گیا ہے؟ لہٰذا یہ میں جو کروں وہ ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو وہ غلط ہے؟ نہ نہ نہ، آپ نے اگر روزہ رسول دل میں سجانا ہے، کعبہ شریف کو دل میں سجانا ہے، سرکار کا نام لبوں پہ سجانا ہے، مٹی پہ نہیں، سرکار کا نام لکھنا ہے تو اپنے دل پہ لکھنا ہے، کیک پہ نہیں، چھری کے لیے نہیں، تماشے کے لیے نہیں۔ جو انسان ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ توبہ طائب ہو جائیے۔ 12 ربیع الاول سے ہمارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ